نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ جل شانہ کا فرمان علی شان ہے کہ احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا اور لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آؤ۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے ساتھ اتنی محبت فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کے حقوق کا اتنا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات اگر میں نے پیدا کی ہے تو اس انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور تمام کی تمام کائنات اس کے لیے میں نے تسخیر کر دی ہے۔ اور تمام تر عبادات کا جو مغز ہے، جو مقصد ہے، وہ صرف اور صرف کیا ہے کہ اس انسانیت کی خدمت، اس انسان کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اور جو یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر حقوق العباد کا کوئی خیال نہیں رکھتا ہے، اگر حقوق العباد میں وہ سستی کوتاہی کرتا ہے، تو وہ میری جتنی چاہے عبادات کرتا رہے، سر بسجود ہوتا رہے، صدقات خیرات دیتا رہے، میں چاہوں گا تو اس کو بخش دوں گا، اور اگر میں چاہوں گا تو اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ لیکن جو انسانوں کے حقوق ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں، وہ ایک دوسرے کے عزیز و اقربا کے حقوق ہیں، وہ میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے تین چیزوں کی: اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا، اور معاشرے کے اندر اپنے عزت اور مقام، رزق کی فراوانی، رزق میں برکت، اور عزت معاشرے کے اندر چاہتا ہے کہ ہر بندہ کہ میری عزت ہو۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ان کی عزت ہو اور ان کا مقام ہو، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرے رزق میں برکتیں ہوں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر برکتیں ہوں، تو وہ ایک ہی کام کرے کہ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی ایک ایسی عبادت ہے عزیز ساتھیو، سب سے بڑھ کر، کہ اللہ جل شانہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی زندگی 3 دن ہو اور وہ صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرما دیتا ہے، عمر درازی عطا فرماتا ہے، اور جیسے 3 ہے تو اس کو اللہ جل شانہ 30 سال جیسی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ قطع رحمی کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی زندگی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ جیسے اس کی عمر 30 سال ہے تو اللہ جل شانہ اتنی بے برکتی اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ جیسے اس نے 3 دن گزارے ہوں۔ تو عزیز ساتھیو، یہ جو اللہ جل شانہ نے جو ایک ہمیں امتحان میں ڈالا ہے، یہ امتحان ہے کہ آپ صلہ رحمی اور حقوق العباد، سب سے بڑا امتحان ہے۔ لیکن ہم نے اس امتحان سے اگر کامیاب ہونا ہے تو تمام تر عبادات ایک جگہ پر ہیں، ایک سائڈ پہ، آپ کے صدقے، آپ کے خیرات، آپ کے یہ روزے، آپ کے باقی تمام صلات، یہ تو فرض ہے ہمارے اوپر۔ لیکن یہ ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا چاہتے ہیں، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی وجہ سے ناراضگی ہے تو پہل کریں تو بھول کر۔ یہ بہت ہی پیارا موقع ہمارے پاس آ رہا ہے، عید کا موقع ہے، تو اگر کوئی فون نہیں کرتا تو نہ کرے، لیکن آپ کال کر لیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں بولتا ہے تو نہ بولے، آپ پہل کر کے اس کو جا کر منا لیں۔ یہی کامیابی ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کوئی سب سے بڑی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی بہادر اور دلیر شخص نہیں ہے کہ جو کھاڑے کے اندر کسی کو گرا دے یا کسی کو پچھاڑ دے۔ اصل بہادر وہ شخص ہے کہ جو کسی کو معاف کر دے، غصے کو برداشت کر جائے، اور یہ سب سے بڑی بہادری دلیری ہے۔ تو آپ سب بہادری کا اس کا مظاہرہ کریں، اور اگر کسی رشتہ داروں کے ساتھ، کسی دوست احباب کے ساتھ، کسی پڑوسی کے ساتھ اگر کوئی آپ کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں تو وہ ابھی موقع ہے، عید کا موقع ہے۔ ہم سب کوشش کریں کہ سب سے پہلے ان کو فون کریں، اگر قریب ہے تو سب سے پہلے جا کر ان کو عید ملیں، ان کو جا کر منائیں۔ یقین کریں دونوں جہانوں کی کامیابی
اسی کے اندر ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے مقام پر تشریف فرما تھے اصحاب کرام کے درمیان، تو اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایک بہت ہی بڑا مجمع تشریف فرما تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہمارے مجمع سے اٹھ کر چلا جائے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کیے ہوئے ہے، اپنے رشتہ داروں کو ناراض کیے ہوئے ہے، کسی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بولتا ہے۔ تو تمام اصحاب کرام آرام سے بیٹھے، ایک اصحابی پیچھے دور سے کھڑے ہوئے، ایسے ہاتھ کھڑا کیا اور وہ مجمع کو چھوڑ کر چلا گیا۔ تو سب نے دیکھا وہ گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد گزری ہے، ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی تشریف فرما تھے کہ وہ اصحابی واپس آ گئے۔ اور جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے اصحابی، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر چلے گئے اور پھر ابھی واپس آ گئے۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور شرمندگی کے، ندامت کے اور خوشی کے۔ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کا یہ حکم میں نے سنا کہ جو قطع تعلق کی ہوئی ہے، جو کسی کے ساتھ ناراض ہے، جو کسی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہوئی ہے، تو وہ ہمارے مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، تو میرا دل گوارا نہیں کیا، میں وہاں سے اٹھا ہوں۔ میری ایک خالہ آج سے چند دن پہلے کسی بات پہ تکرار ہوئی اور وہ مجھ سے ناراض ہو گئی، ہماری آپس کی کسی بات پہ تکرار ہوئی، تو میرے دل میں یہ تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ تو آپ کا حکم سن کر میں نے جا کر اپنی خالہ کو سنایا، میری خالہ بہت خوش ہوئی، وہ مجھ سے راضی ہوئی، اس نے مجھے معاف کر دیا، میں نے ان کو معاف کر دیا، انہوں نے میرے لیے دعائیں کی، میں نے ان کے لیے دعائیں کی۔ تو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ہی ارشاد فرمایا کہ اے میرے اصحابیو، ہمیشہ شاد اور خوشحال رہے وہ شخص کہ جس سے اس کے رشتہ دار خوش ہوں، جس سے اس کے رشتہ دار راضی ہوں، اور ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہے وہ شخص جس کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں۔ میرے بھائیوں، آج بہت ہی اہم وقت ہے ہمارے پاس کہ تمام تر عبادات، یقین ہے آپ پوری کتابوں کی مطالعہ کریں، قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں، آپ تمام تر عبادات کا جب مغز نچوڑ کو دیکھیں گے تو آپ کو عزیزت ایک ہی جواب ملے گا: حقوق العباد، انسانیت کی خدمت، انسانیت۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ بہترین ہے وہ شخص کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور یہ چیز سب سے بڑھ کر ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے شر سے اگر دوسرے انسان محفوظ ہیں تو اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ اور صلہ رحمی، آپس کے تعلقات ایک ایسی چیزیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو چیز یہ چاہتے ہیں لوگ کہ میری زندگی میں برکت ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو، مجھے معاشرے کے اندر میری عزت ہو، وہ چاہے کہ اپنے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ان کو درگزر کر دے، معاف فرما دے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت ہے کہ اللہ جل شانہ درگزر فرمانے والے ہیں، معاف فرمانے والے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی رؤوف رحیم ہیں۔ ان کے صبر اور ان کے درگزر کی تو مثالیں ہی کیا ہیں۔ وادی طیف کو دیکھیں، خواہ وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوں، ان کے جو کفار کے جو مظالم ہیں ان کو دیکھیں، جو اپنے رشتہ دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ وہ رؤوف رحیم ہے۔ ایسی ذات ان کے ہم امت ہی ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول ہمارے سے یہی چیز چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ عزیز ساتھیو، عید کے حوالے سے یہی پیغام ہے، تو ہم سب کوشش کریں کہ سب سے پہلے آپ عید میں فون اس کو کریں جو کسی وجہ سے خدا نخواستہ آپ سے ناراض ہے، اس کو راضی کریں۔ اگر آپ قریب میں ہیں تو جا کر اس سے سب سے پہلے آپ عید ملیں، اور کوشش کریں تحفے طیف ایک دوسرے کو بھیجیں۔ یہی آپ کے اندر محبت کو بڑھاتے ہیں، یہی محبت کا پیغام ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے ماہ رمضان کو، عبادات کو قبول فرمائے اور اس کی تمام تر فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قطع رحمی سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔